حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہفتے 2 ہفتے بھی جیل کی سختی برداشت نہیں کر پائے، اور اطلاعات ہیں کہ انہوں نے جن کی غلامی نہیں کرنی تھی انہی سے ہی جیل سے باہر نکلوانے کے لیے مینو کر دیے۔ اپنے بنائے ہوئے امریکی غلامی کی بیانیے کے برعکس پاکستان تحریک انصاف طاقتور مغربی سفیروں سے مداخلت کی درخواستیں کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ انتہائی معتبر ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ناشتہ کیا ہے، اور وہی ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا پروگرام بھی بنایا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی مدد مانگی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا جیل میں دلوا دیں۔ ملاقات میں پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ، پاکستان میں کینیڈین ہائی کمشنر، پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر، پاکستان میں ناروے کے سفیر اور انڈونیشیا کے سفیر ایڈم ٹوگیو بھی اس ملاقات میں موجود تھے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں سینیٹر علی ظفر بھی شاہ محمود قریشی کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر سفارتی برادری کو عمران خان کو اٹک جیل میں رکھنے کے حالات کے بارے میں بریف کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ٹیم نے امریکی سفیر سے سائفر ایشو اور عمران خان کے خلاف مقدمے کے اندراج پر بھی بات کی ہے۔ پی ٹی آئی ٹیم نے سفیروں پر زور دیا ہے کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہوتی بھی نہیں بلکہ مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور دوسری طرف الیکشنز کا معاملہ ہے جس پہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ریسپانسبلٹی ہیں، تاہم ہم ان کی معاونت ضرور کریں گے۔ سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت ترجمان استحکام پاکستان پارٹی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، راجہ ریاض جو سابق اپوزیشن لیڈر ہے، ان کے بڑوں نے تو بتا دیا تھا کہ انتخابات آئندہ برس فروری میں ہوں گے، آپ کو بھی بڑوں نے بتا دیا تھا، آپ کو بھی معلوم تھا کہ انتخابات رواں برس نہیں بلکہ آئندہ برس فروری میں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا جو گورننس سٹرکچر ہوتا ہے وہ اس ملک کے آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے، کسی شخصیت یا خواہشات کے مرہون منت نہیں ہوتا۔ تو جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کا سینسز ہو گیا 10 سال کے بعد، اور اس سینسز کے بعد آپ کی نوٹیفائی ہو گیا وہ مردم شماری، اور پھر مردم شماری کے بعد کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے کہ آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی طرف جانا ہے۔ وہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے ایک ٹائم لیمٹ ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے الیکشن پروسیس کو آگے بڑھنا ہے۔ جہاں تک سینسز کا اور الیکشن کا تعلق ہے، ہم اس چیز کو آئی پی پی سپورٹ کرتی ہے کہ 10 سال پہلے کی جو ووٹر لسٹیں یا حلقہ بندیاں یا ان کے ساتھ جڑا جو آپ کا مردم شماری ہے، اس کی بیس پہ رائے شماری جو ہے وہ اس آئین کی توہین ہے جس کو آپ نے خود جو ہے اس پارلیمنٹ نے اس کی توثیق کی ہے۔ لیکن یہ پروسیس جو ہے ڈیو کورس آف پروسیس جو ہے، اس کی آڑ میں الیکشن کو کسی حال میں بھی ملتوی نہیں ہونا چاہیے۔ جو ٹائم لیمٹ الیکشن کمیشن نے 120 ڈیز مانگے ہیں، 120 ڈیز کے اندر وہ اپنا پروسیس مکمل کریں، اور اس سے آگے جو ہے وہ حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن کے بعد نئے الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کانسٹیٹیوشن میں تو 90 روز لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن تو 90 روز کے اندر باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسمبلیز کی ریزولوشن کے بعد الیکشنز کرانے ہیں۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ڈیلیمیٹیشنز کے لیے اگر وہ 120 روز بھی کہتے ہیں تو وہ 90 ڈیز کے اندر کرنا امپورٹنٹ ہے۔ دس از واٹ کانسٹیٹیوشن سیز۔ اب استحکام پاکستان پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ 120 اور پھر اگلے 120 اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، تو مختلف جماعتیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور پیپلز پارٹی کے بھی کچھ گروپس یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، 90 روز سے آگے نہیں جانا چاہیے معاملہ۔ تو استحکام پاکستان پارٹی کی اس پر پرنسپل سٹانس کیا ہے؟ اس بڑا کلیئر ہے، بڑا واضح موقف ہے، بڑا کلیئر اینڈ لاؤڈ موقف ہے، اور جو اگر آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں آپ کو بہتر کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل ریگولیٹر کا رول ہے، ایک آئینی ادارہ ہے جس کا یہ کام ہے کہ اس نے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے اس کو انشور کرنا ہے، لیکن اس الیکشن کمیشن کو ہی یہ آپ کا ہی آئین یہ کہتا ہے کہ جب سی سی آئی کوئی سینسس سے جڑا رول اس کو دیتی ہے، اور ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے بھی سی سی آئی آپ کی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس نے الیکشن کمیشن کو نئی حلقہ بندیاں کرنے کے لیے کہا ہے۔ کسی بھی نگراں حکومت کا کام ملک میں صاف اور شفاف الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ انہیں روزمرہ کی امور انجام دینے کی اجازت ہوتی ہے، اور نگراں حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، کسی کی طرفداری یا مخالفت نہ کرے،
آج نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی نو منتخب کابینہ سے پہلا خطاب کیا. اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے الیکشنز مقررہ وقت پر کرانے یا نہ کرانے سے متعلق تو نہیں بتایا, البتہ انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کر دیا کہ 9 مئی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش تھی اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز قانون کے مطابق کارروائی ان کی اولین ڈیوٹی ہے. کابینہ اجلاس میں کیا معاملات طے ہوئے, اس متعلق نگراں وزیر اطلاعات نے بریفنگ دی. اپنی بریفنگ میں بھی انہوں نے الیکشنز کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو پر ڈالی اور بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ الیکشنز 90 روز میں ہوں گے یا تاخیر سے, لیکن ہم وقت الیکشنز کے لیے تیار ہیں. الیکشن کمیشن جب الیکشنز کرانے کا کہے گا ہم کرا دیں گے. آج نگراں کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک بات پورے وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ پچھلی حکومت کی طرح اس نگراں حکومت کی اولین ترجیح 9 مئی کے ملزمان کو کٹہرے میں لانا ہے اور ان ملزمان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. چیئرمین تحریک انصاف جو اب تک جیل میں قید ہے, ان کے اس حوالے سے مشکلات میں اور اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ اطلاعات ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت سائفر کیس میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. باخبر سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے چند روز قبل سابق وزیر اعظم کے خلاف درج کی گئی ایف آئی آر میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے شق نمبر 5 کا استعمال کیا گیا تھا اور یہ کیس سائفر کے غلط استعمال سے متعلق ہے. اس مقدمے میں جو سیکشن 5 کا استعمال ہے وہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ سیکشن 5 کے تحت جرائم اگر عدالت میں ثابت ہو جائیں تو 14 سال تک قید کی سزا اور کچھ کیسز میں موت کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. سابق وزیر اعظم کے خلاف سائفر کیس اس وقت سنگین ہو گیا ہے جب ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے میجسٹریٹ اور ایف آئی اے کے سامنے بیان دیا کہ سابق وزیر اعظم نے اپنے سیاسی فائدے اور اپنی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے امریکی سائفر کا استعمال کیا تھا. اعظم خان نے اپنے اقبالی بیان میں کہا تھا کہ جب انہوں نے سابق وزیر اعظم کو سائفر فراہم کیا تو وہ مسرور تھے اور سائفر میں لکھی زبان کو امریکی غلطی قرار دیا. اعظم خان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے پھر کہا کہ اس کیبل کو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اعظم خان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے سیاسی اجتماعات میں امریکی سائفر کا استعمال کیا جا رہا تھا اور حالانکہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس اقدام سے گریز کریں